السلام علیکم۔ یہ ریگل چوک لاہور ہے۔ یہاں پہ میں گزرا تو میں جناب دیکھ رہا تھا کہ جگہ جگہ یہ عمران خان کے جو ہے نا یہ بینر لگے ہوئے ہیں، ہر طرف یہ بینر لگے ہیں اور اس کے اوپر ذرا نعرے ملاحظہ فرمائیں۔ نعرے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نعرہ کیا لگا ہوا ہے۔ یہ میں ایک بالکل قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ نعرہ پڑھیں، مجاہد ناموس رسالت۔ توبہ توبہ، اوے میرے خدایا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو بندہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ سکے وہ مجاہد ناموس رسالت۔ بھئی عمران، تیرے سے زیادہ مذہبی کارڈ کوئی نہیں استعمال کر سکتا۔ ثابت ہو گیا کہ تیرے سے زیادہ کوئی مذہبی کارڈ استعمال نہیں۔ سامنے دیکھیں، ایک اور دکھاتا ہوں۔ حرمت رسول کا پاسبان، باوقار پاکستان۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اس کو پہچانو، ارے نادانو، اس کو پہچانو۔ آدھا کالا آدھا سفید، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے جناب حرمت رسول کا پاس۔ سیدھا مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ جو وہ کہتا تھا کہ مولانا صاحب مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھ لیں اس شخص کا نام، اس نے ناموس رسالت کے لیے کیا کیا ہے، بتائیں کیا کیا ہے؟ خاتم النبیین تو یہ کہہ نہیں سکا، اور یہ کیا کیا؟ یہ یقین کرو خدا کی قسم، اس وقت کے لوگوں میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑا فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اور لوگ بیچارے یقین کر لیتے ہیں کہ یار عمران گلاں تو صحیح کردا ہے، اور گلاں کردا ہے، عمل جو نہیں کردا۔ کدھر ہیں اس کی نوکریاں، کدھر ہیں اس کے جناب ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاتا ہوں، یہ بھی بڑی لگا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے روڈ کراس کر لی ہے، اور یہ کسی نے جناب یہ پھینکے ہیں، اتار کے پھینکے ہیں کسی نے۔ یہ نیازی تھلے لیٹا پیا، دیکھو یہ لیٹا پیا نیازی۔ اچھا جی، آپ آئیں جی، یہ تصویر، یہ تصویر تان لگ نہیں رہا کہ کسے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اندھیرے میں بھی جو ہے نا اینک لگا لیتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ شرم ہے اس کو کہ میں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ نابینا ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اس کی تصویر دیکھیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے امر بالمعروف۔ سیدھا مذہبی کارڈ استعمال ہو رہا ہے، سیدھا مذہبی کارڈ۔ اور یہ کون لگا رہے ہیں؟ یہی جس کے یہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب، عوام نہیں لگا رہی۔ یہ ذہن میں رکھ لو، عوام کوئی بھی نہیں لگا رہی، عوام، ٹھیک ہے؟ یہ وہی مشیر رہ گئے ہیں اس کے پاس، یہی لگا رہے ہیں۔ تو مذہبی کارڈ تو سر یہ کھیل رہا ہے، دیکھیں کتنا بڑا فراڈیہ ہے۔ ادھر یورپ لندن میں جاتا ہے تو انگریز بن جاتا ہے، اور ادھر لوگوں کو ٹھگنے کے لیے اس میں جناب شلوار قمیض اور یہ والا ڈرامہ کرتا ہے۔ اس سے قسم اٹھوا لو کہ تم نے عید کی نماز کبھی پڑھی ہے؟ خاتم مجاہد رسول پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا۔ اور عید کی نماز کبھی تو پڑھتے ہوئے دکھا دو، کبھی تو دکھا دو۔ جو شخص عید کی نماز نہیں پڑھتی، میں اب قسم تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں شرطیہ کہتا ہوں اس کو کہیں کہ یہ نماز سنا دے۔ اس کو اگر پوری نماز بھی آ جائے نا، پھر آپ کہنا کہ واقعی یار یہ ٹھیک ہے۔ دعائے قنوت اور جنازہ وغیرہ تو وہ تو علیحدہ بات ہے نا۔ آج بھی دیکھیں، جنازے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا، وہ اس کے فاتح کے لیے آیا نہیں نہ آیا؟ کس کے جنازے میں گیا؟ کوئی بتا دو، کسی نے اس کو یہ جمعہ پڑھتے ہوئے دکھا دو، اس کو جناب کوئی عید پڑھتے ہوئے دکھا دو۔ اور یہ کہتا ہے میں خاتم رسول کے لیے آیا ہوں، میں مجاہد رسول ہوں، امر بالمعروف ہوں۔ یہ صرف سیاسی نعرے لگا رہا ہے تاکہ غریب اور بیچارے جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں وہ کہیں یار عمران تو بڑا عاشق رسول ہے، بھائی بڑا عاشق رسول ہے۔ ڈرامے، بالکل ڈرامے، 100% ڈرامے باز، رنگ باز،
ये सारे बाज इसके ऊपर लग सकते हैं, ठीक है। ड्रामे बाजी, रंग बाजी सारे इसके ऊपर फिट होते हैं। ये कोई मुखलिस नहीं है कौम के लिए। पाकिस्तान को इसने तबाह कर दिया है और अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक एक के घर जाके भीख मांग रहा है। मरीम नवाज़ ने आज सही कहा है कि जो कहता था मैं NRO नहीं दूंगा, एक एक बंदे के पास जा रहा है कि यार खुदा के लिए मेरे लिए कुछ करो। तो देख लें आपने कैसे जनाब ये इन्होंने इधर हर जगह लगा दी हैं कि पूरे पाकिस्तान से जी बंदे इकट्ठे करो। इंशाअल्लाह ताला जो भी ये इजलास बुलाएंगे ना, वो इसका आखिरी इजलास होगा और वहाँ से ये शर्मिंदा होकर निकलेगा इंशाअल्लाह। ये इसको घसीट के निकालना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम। तो ये आराम से मानने वाला नहीं है। मरीम नवाज़ ने इसको ललकार दिया है, हमज़ा शहबाज ने ललकार दिया है और ये काफ़िला जनाब इधर से निकल पड़े हैं। और आप देखेंगे आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है कि जनाब दमादम मस्त कलंदर जो है वो हम करेंगे अगर इन्होंने बेईमानी की, ठीक है। आज भी करारदाद एजेंडे पे शामिल थी लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा जी 3-4 दिन और मिल जाएं। ये सिर्फ बारगेनिंग कर रहे हैं। जो 15 अरब रुपए का छापे हैं ना इन्होंने स्टेट बैंक से और छपवाए हैं प्रेस में, वो ही इंतज़ाम कर रहे हैं बांटने का। ये ही इंशाअल्लाह ताला वादा माफ़ गवाह बन के ना इमरान के सामने आएंगे, जो ये कहेंगे कि वाकई यार ऐसे बंदा बड़ा ही ख़तरनाक सी, और ख़ुद कहता है मैं ख़तरनाक हूँ। ना ये अपने बच्चों का है ना अपनी बीवी का है। शहबाज शरीफ साहब ने कल क्या कहा है पता है? शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैकड़ों मन गोश्त रोज़ाना मुर्गियों का बनी गाला में जलाया जाता है जादू टूने के लिए। ये देखें, ये कोई मैं नहीं कह रहा, जस्टिस पार्टी नहीं कह रही, ये शहबाज शरीफ साहब ने कल आसमा शिराजी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जनाब उधर से सड़े हुए बदबू की स्मेल आती है गोश्त की और वो जलाया जाता है। गरीबों को खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है, जलाया जाता है। तो इस तरह का वज़ीर आज़म है। अल्लाह अकबर। और फिर ये अब इस्लामी लुबादा में वो आ रहा है। OIC में जो आपको पता है ये जो 15 तारीख को इस्लामोफोबिया का दिन मनाया गया है वो इमरान की वजह से मनाया गया है। वो मनाया गया है न्यूज़ीलैंड के जो सदर है और वज़ीर आज़म है या जो भी है, वो उसका नाम मेरे ज़हन से उतर गया है। उन्होंने जब मस्जिद पे हमला हुआ 15 मार्च को, तो उन्होंने कहा जी इसको इस्लामोफोबिया के तौर पे मनाया जाए कि ये गलत है, और ये वो उसके कहने पे मनाया गया है और OIC के मुश्तरका तौर पे कहने पे मनाया गया है। इमरान का उसमें कोई किरदार नहीं है, जो हर दफ़ा तकरीर में आज भी अभी ये कहेगा कि इस्लामोफोबिया की वजह से हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होती है वीडियो में।